اس زمانے میں جو بدماش ہوا کرتے تھے وہ اپنے آپ کو دادا کہلانے یا پہلوان کہلانے پر فخر محسوس کیا کرتے تھے۔ اسی دور میں ان میں سے ایک بدماش ملیر لیاقت مارکیٹ کے قریب فاروق دادا کے نام سے مشہور تھا۔ یہ وہ فاروق دادا MQM کا جو کارکن تھا، فاروق پٹنی، یہ وہ فاروق دادا نہیں تھا، بلکہ یہ سن 1970 کا دور تھا۔ اسی طرح سے تین ہٹی پل کے قریب ایک اور دادا تھا جو چندہ بدماش کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ لیاقت آباد جو پہلے لالو کھیت کہلاتا تھا، وہاں بھی ایک بدماش تھا جو زیرو دادا کے نام سے مشہور تھا۔ کراچی میں جوا اور سٹے کے حوالے سے جو نام مشہور تھا، اس میں نام تھا اکبر کا۔ وہ سٹے کی پرچیاں نکالا کرتا تھا جو اکبر کی گڑیاں کے نام سے مشہور تھی۔ اکبر ایک بہت بڑا سٹے باز تھا۔ اسی طرح سے کراچی میں جوا اور سٹے کے حوالے سے اکبر کی گڑیاں بہت مشہور ہیں۔ کراچی کے ایک نامور بزنس مین اسلم ناتھا کا نام بھی اکبر سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اسلم ناتھا کراچی کا ایک مشہور و معروف بزنس مین تھا جو ایک سیاسی پارٹی سے بھی منسلک رہا۔ اسلم ناتھا نے ایک فلم بھی پروڈیوس کی تھی اور بعد ازاں اسی فلم کی ہیروئن روبی نیازی سے شادی کر لی تھی۔ روبی نیازی اسلم ناتھا کی دوسری بیوی تھی۔ روبی نیازی نے اپنے کیریئر کا آغاز PTV ڈرامے چاند گرہن میں ایک صحافی کے رول نبھا کر کیا تھا اور پھر مختلف ڈراموں میں کام کرتی رہی۔ روبی نیازی نے اپنے فلمی سفر کا آغاز عمر شریف کی فلم مسٹر 420 سے شروع کیا تھا۔ سن 1995 میں اسلم ناتھا کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ خالصتاً سیاسی بتائی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے قیام پاکستان کے بعد کراچی میں بدماشی کے لیے دادا لوگ جو ہتھیار استعمال کیا کرتے تھے وہ کم سے کم کوئی چھوٹا موٹا چاقو یا لاٹھی وغیرہ ہوتا تھا، یا پھر زیادہ سے زیادہ گراری والا چاقو ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی صرف دھمکانے کے لیے دکھایا کرتے تھے۔ اس سے ان کا ارادہ قتل و غارت گری نہیں ہوتا تھا۔ پولیس بھی اس دور میں رات کو گشت کے دوران لاٹھی کا استعمال کیا کرتی تھی۔ تو یہ تھا وہ کراچی کا ابتدائی دور جہاں جرائم کی نوعیت اس طرح کی ہوا کرتی تھی۔ اس دور میں کراچی میں جرائم سے زیادہ بدماشی، جسے دادا گیری کہا جاتا تھا، وہ ہوا کرتی تھی۔ اس دور کے بدماش اتنے ہارڈ کور کرمنل نہیں ہوا کرتے تھے، سوائے چند ان راجہ جاوید اور ناصر نوشہ جیسے اکا دکا کردار اتنے بے غیرت، بے ضمیر اور بے حیا ہوا کرتے تھے جو لڑکیوں سے چھیڑ خانی بھی کیا کرتے تھے اور ان کی عزت پامال کیا کرتے تھے۔ اس دور کے بدماشوں کے اپنے اپنے علاقے میں ایک اچھا مقام اور عزت بھی ہوتی تھی۔ ان کی بدماشی کا دائرہ کار جوا، سٹا یا کبھی کبھی معمولی بھتہ خوری وغیرہ ہوا کرتی تھی۔ ویسے ایک طرح سے وہ بدماش اپنے علاقے کا سوشل ورکر ہوا کرتا تھا جو اپنے محلے داروں کا خاص خیال رکھا کرتا تھا۔